السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آگے جو بیان ہے وہ ہے خفیہ تدبیر سے ڈرنے کا بیان۔ منجیات کے بیان میں خفیہ تدبیر کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ طور پر منصوبہ بندی کرنا، پوشیدہ طور پر کچھ پلاننگ کرنا کسی کے بارے میں۔ ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں پوشیدہ طور پر خفیہ طور پر کچھ پلاننگ کرے، کچھ منصوبہ بندی کرے تو اس کو تو مکر کہا جاتا ہے۔ مکر جس کو مکاری بھی کہتے ہیں، فریب بھی کہتے ہیں، کیونکہ چھپا کر کوئی بھی منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور اس کا عام طور پر مقصد یہی ہوتا ہے کہ سامنے والے کو نقصان پہنچایا جائے۔ جو خفیہ تدبیر کر رہا ہے، جو مکاری کر رہا ہے، جو مکر کر رہا ہے، وہ سامنے والے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ لیکن یہاں پر خفیہ تدبیر سے ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر یہ ہماری آزمائش کے لیے ہوتی ہے، ہمارے امتحان کے لیے ہوتی ہے، انسانوں کے امتحان کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس خفیہ تدبیر سے ہمیں بچنا ہے۔ تو کیسے بچنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے۔ انسان اگر آپس میں ایک دوسرے کے لیے خفیہ تدبیر کریں تو اس کو مکاری کہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کو مکر نہیں کہا جا سکتا۔ اگرچہ قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے لیکن ہم یہ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اب ہمارے عرف میں عیب مانا جاتا ہے، برائی، یہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ مکاری کرنا ظاہر سی بات ہے، کسی کو دھوکہ دینا یا یہ مکر کا جو لفظ ہے یہ برا مانا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ہر وہ لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے جس میں کوئی عیب ہو، جس میں کوئی برائی ہو، کمی ہو، خامی ہو۔ ایسا کوئی بھی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اردو میں ہم یہ لفظ نہیں بول سکتے، اس لیے ہم اس کی جگہ پہ خفیہ تدبیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ خفیہ طور پر منصوبہ بندی کرنا، تو یہ چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر جو ہماری آزمائش کے لیے ہوتی ہے، ہمارے امتحان کے لیے ہوتی ہے۔ اس سے بچنا اور اس سے بچ کر کامیاب ہو جانا اور اس سے بچ کے آگے بڑھ جانا، یہ کیسے ہوگا؟ قرآن پاک میں خفیہ تدبیر سے ڈرنے کی اہمیت بیان کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ کیا اللہ کی خفیہ تدبیر سے نڈر ہیں؟ یعنی کیا وہ لوگ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے والے نہیں ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے نڈر نہیں ہوتے مگر تباہی والے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی جو تباہی والے ہیں، خسارے والے ہیں، گھاٹے والے ہیں۔ جو اللہ کی خفیہ تدبیر سے نہیں ڈرتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ تو ڈرتے رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ نہیں ہمارے لیے کیا فیصلہ فرمایا ہوگا اس معاملے میں، ہمارا یہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں کیا انجام ہوگا، کیا نتیجہ ہوگا، ہم نہیں جانتے۔ اس سے ڈرنا چاہیے، یہی چیز ہے، یہ تصور اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص غضب کا ذکر ہے، یعنی اس کی ناراضگی کا ذکر ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ کیا کفار اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں اور اس کے ڈھیل دینے اور دنیاوی نعمتیں دینے پر مغرور ہو کر اس کے عذاب سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ کافر کفر کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، اس کے باوجود اس کو نعمتیں ملتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے کفار ہیں جو معاذ اللہ کو مانتے ہی نہیں، یا جو ہے کہ شرک کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو دنیا کی نعمتیں مل رہی ہیں، مال و دولت سب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے گویا کہ ایک خفیہ تدبیر ہے، اور ان کو مہلت دینا ہے، ان کو ڈھیل دینا ہے۔ یہ دنیا کی نعمت ہے کہ سدھر جاتے کہ نہیں سدھرتے، اسلام کی طرف آتے کہ نہیں آتے، کہ اس میں گناہ میں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں یا کفر میں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ڈھیل دی جا رہی ہے ان کو
اور یہ دنیاوی نعمتیں دینے پر مغرور ہو کر اس کے عذاب سے بے فکر ہو گئے، یعنی دھوکے میں آ گئے۔ دنیا کی نعمتیں ملی ہے تو دھوکے میں آ گئے کہ ہم جو ہے کہ صحیح ہے، تبھی تو ہمیں نعمتیں مل رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بالکل بے خوف ہو گئے۔ سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں، اور اس کے مخلص بندے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے اس کا خوف رکھتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک سے خوف کا دل سے نکل جانا سخت نقصان کا سبب ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل سے نکل جائے، اس سے آدمی کو بہت نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ گناہوں پر جری ہو جاتا ہے، وہ نافرمانی کے کاموں پر جری ہو جاتا ہے، یعنی جرأت کرنے لگ جاتا ہے، پھر اس کو کچھ پڑی نہیں رہتی کہ میں گناہ کروں گا تو کیا ہوگا، نقصان ہوگا، یہ تو وہ گناہوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور گناہوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک کی ڈھیل یا اس کا کسی بندے کو گناہ پر نہ پکڑنا یہ اس کی خفیہ تدبیر ہے، لہٰذا ہر وقت اللہ کریم کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہم بھی اگر خدا نخواستہ گناہ کر رہے ہوں لیکن اس کے باوجود ہماری پکڑ نہیں ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ڈھیل مل رہی ہے، تو ایک تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا صدقہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کے واسطے اور وسیلے سے ہم پر عذاب نہیں آتا ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ ورنہ تو پرانی امتوں کو آپ دیکھیں، اگلی قوموں کے حالات کیا تھے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے تو ان پر فوراً عذاب آ جاتا تھا، یا کفر کرتے تھے تو فوراً عذاب آ جاتا تھا، وہ پوری قوم تباہ کر دی جاتی تھی۔ وہ امت کے اندر جتنے بھی کفار ہوتے تھے سب کے سب ایک ہی ساتھ ایک ہی عذاب نازل ہوتا تھا، سب کے سب تباہ و برباد ہو جاتے تھے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ بعض امتیں تھیں کہ جن پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، اس میں وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ بعض امتوں پر پانی کا عذاب آیا، اور بعض امتوں پر جوؤں کا عذاب آیا، بعض امتوں پر مینڈک کا عذاب آیا۔ یہ ساری چیزیں قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی ہیں، لیکن اس امت پر اجتماعی طور پر عذاب نہیں آتا، یعنی ایسا عذاب نہیں آتا کہ پوری کی پوری قوم ہی تباہ و برباد کر دی جائے۔ انفرادی عذاب دیکھنے کو ملتا ہے، کبھی کوئی ایک شخص یا دو شخص یا خاص علاقے کے لوگ عذاب میں مبتلا کیے جاتے ہیں، لیکن پوری امت ہی تباہ کر دی جائے ایسا نہیں ہوتا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے وجود کا صدقہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے جبکہ اے محبوب آپ ان کے درمیان تشریف فرمائیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب ہے، اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا یقین ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہمارے درمیان تشریف فرمائیں، اپنی قبر مبارک میں، روضہ مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، زندہ ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اسی وجہ سے اجتماعی طور پر عذاب نہیں آتا ہے۔ تو اگر ہم گناہ کرتے ہیں اور ہمیں ڈھیل مل رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحیح ہیں اور گناہ کرتے چلے جائیں، نہیں، بلکہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ وہ ڈھیل ہمارے لیے آزمائش ہے، یا گناہوں کے باوجود ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے، اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کرنے چاہیے۔ خفیہ تدبیر کے بارے میں اور خفیہ تدبیر سے ڈرنے کی اہمیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، حدیث میں کیا آیا، اس کو شامل کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اللہ پاک اسے اس کی خواہش کے مطابق عطا فرماتا ہے، جو چاہتا ہے وہ اس کو مل جا رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے گناہ پر قائم ہے۔ دیکھیں وہی بات آ گئی جو میں ابھی عرض کر رہا تھا، یعنی گناہ گار گئے، اس کے باوجود اس کی خواہشیں پوری ہو رہی ہے، دولت مانگتا ہے تو دولت مل جاتی ہے، اور جو بھی دنیا کی نعمت مانگتا ہے تو وہ مل جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ڈھیل ہے، اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے، اس کو مہلت دی جا رہی ہے، اس کو موقع دیا جا رہا ہے کہ سدھرتا ہے کہ نہیں سدھرتا، یا گناہوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ کون سی آیت کریمہ ہے؟ یہ سورہ انعام کی آیت کریمہ ہے، 7ویں پارے کی آیت کریمہ، اور اس سے پہلے جو میں نے آیت کریمہ آپ کو سنائی درس کے شروع میں وہ 9ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، سورہ اعراف کی آیت کریمہ۔ یہ جو سورہ انعام کی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ دیکھیں اس پر غور کریں گے اس آیت کریمہ پر کہ جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی، یعنی یہ مخصوص لوگوں کی بات چل رہی ہے کہ ان کو جو انبیاء کرام کی طرف سے نصیحتیں کی گئی تھی ان نصیحتوں کو انہوں نے بھلا دیا، اور بھلا دیا کا کیا مطلب ہوا؟ گناہوں میں
مصروف ہو گئے، گناہوں میں مشغول ہو گئے، یا کافر ہو گئے، کفر اختیار کیا، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ہر چیز کے یعنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا، یعنی نعمتیں ملی، دروازے کھل گئے، یعنی نعمتیں ان کو ملی، تو ان نعمتوں کے ملنے پر خوش ہونے لگ گئے، تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، یعنی اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا، تو اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے، یعنی نا امید، اب امید ہی ختم ہو گئی، کسی بھی طرح کی بھلائی کی امید اب نہیں رہ گئی، آس ٹوٹے ہوئے رہ گئے، یعنی اب ان کے لیے ساری نعمتوں کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا، ٹوٹ گیا، اب کسی طرح کی نعمت ان کے لیے باقی نہیں رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت ہی سخت ہے، اس سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، اگرچہ ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن جب پکڑتا ہے تو وہ پکڑ بھی پھر ویسی ہوتی، پھر نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جن لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ فرماتا ہے، پھر ان کا نقصان ہی نقصان، ان کا گھاٹا ہی گھاٹا، پھر نعمتیں بھی چھین لی جاتی، پھر آرام بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر تکلیف ہی تکلیف ہوتی ہے، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوتی ہیں۔ دنیا میں تو یہ معاملہ ہے، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو الگ، اس کا تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ وہ کیسا عذاب ہے، اور اس کو برداشت کرنے کی کسی کے اندر طاقت بھی نہیں ہے۔ تو خفیہ تدبیر سے ڈرنے کی تعریف اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پوشیدہ افعال سے واقع ہونے والے بعض افعال کو اس کی خفیہ تدبیر کہتے ہیں، اور اس سے ڈرنا اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا کہلاتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے گناہوں میں مستغرق ہو جانا، یعنی یہ سوچ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفار ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، تو گناہ کرتے چلے جاؤ، وہ تو معاف کر دے گا، وہ تو غفار ہے، بخشنے والا ہے۔ تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا نا، جو میں نے کبھی کسی موقع پر ایک مثال دی تھی کہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے گناہ کرتے چلے جانا، یہ ایسے ہی ہو گیا کہ کوئی ڈاکٹر مل جانے کی امید پر اپنا پاؤں توڑ لے۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا نا، پاؤں توڑ رہا ہے اس لیے کہ ڈاکٹر ملے گا، جا کے اس سے علاج کروا لیں گے، تو بے وقوفی ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر مل جانے کی امید پر اپنا پاؤں آدمی توڑ رہا ہے تو اس کو بے وقوف کہا جاتا ہے۔ تو بخشش ہو جانے کی امید پر یا اللہ کی رحمت کی امید پر گناہ کرتے چلے جانا، یہ بھی بے وقوفی ہے، کیونکہ گناہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا تو پھر ہمیں اس کی رحمت کیسے ملے گی؟ ہم اس کی رحمت کے حقدار کیسے ہوں گے؟ ہم تو اس کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں گناہ کر کے، تو پھر رحمت کی امید کا کیا مطلب ہوا؟ تو رحمت کی امید پر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی غفاری کی امید پر کہ وہ تو بخشنے والا ہے، وہ مجھے بخش دے گا، لاؤ جتنے چاہے وہ گناہ کر لو، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، یہ بہت بڑے گھاٹے والا معاملہ ہے، بہت بڑا ایسا آدمی جو ہے وہ بہت بڑے نقصان میں رہتا ہے۔ اسی کو بیان کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے گناہوں میں مستغرق ہو جانا، یعنی ڈوب جانا، اور اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا، یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اب خفیہ تدبیر سے ڈر کو اپنانے کے طریقے بتا رہے ہیں کہ کیسے یہ اپنایا جائے۔ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہم کے احوال پر غور کرنا چاہیے، ان کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے، اور ان کے حالات، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے انبیاء کرام علیہم السلام، فرشتے اور اولیاء کرام بھی خوف زدہ رہتے ہیں۔ اللہ پاک کے نبی اور فرشتے معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ان سے اللہ پاک کی نافرمانی ممکن ہی نہیں، جبکہ ہم تو سراپا خطا ہیں، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو انبیاء کرام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں، فرشتے معصوم ہونے کے باوجود انبیاء کرام بھی معصوم ہیں، یہ دونوں جماعتیں، یہ دونوں گروہ، فرشتوں کا گروہ، انبیاء کرام کا گروہ، معصوم ہونے کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں، تو ہمیں آپ کو تو کتنا ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جبکہ ہم تو سراپا خطا ہیں۔ ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے، یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ ہے کہ برے خاتمے کا خوف کیجیے، کہ برا خاتمہ بہت بری چیز ہے، خاتمہ ہی تو اصل ہے۔ برا خاتمہ جو ہے وہ آدمی کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ برے خاتمے کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہونا، ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو آدمی جہنم میں ہمیشہ سڑے گا،
جبکہ اگر ایمان پر خاتمہ ہوا تو اسی کو اچھا خاتمہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اگرچہ گنہگار ہو، گناہوں کی سزا ملے گی، لیکن ایمان کی برکت سے آخرکار جنت میں جائے گا۔ تو برے خاتمے کا بھی خوف کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا خاتمہ عطا فرمائے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ تو یہ چیز جب ذہن میں ہوگی نا کہ اچھا خاتمہ ہو، تو آدمی اسی انداز کے کام بھی کرے گا۔ ہر مسلمان کو برے خاتمے سے ڈرنا چاہیے کہ برے خاتمے کا خوف دل میں بٹھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا خوف بھی دل میں بیٹھ جائے گا۔ تیسری بات بیان کرتے ہیں کہ گزشتہ لوگوں کے واقعات پر بھی غور کیجیے۔ جیسے میں نے ابھی اگلی امتوں کے کچھ واقعات آپ کو سنا ہے کہ ان پر کیسا عذاب آیا تھا، تو یہ سب پڑھیں کہ اگلے انبیاء کرام کی امتوں کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے تھے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا۔ تو گزشتہ لوگوں کے واقعات جو گزر چکے ہیں ان کے واقعات کو بھی پڑھیں اور اس پر غور و فکر کریں کہ ان کو کیوں تباہ و برباد کر دیا گیا اور ان پر عذاب آیا۔ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کے بارے میں بہت سے واقعات اسلامی کتابوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں، جن میں ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی عبادت و ریاضت میں گزاری، مگر اللہ پاک نے کسی خاص گناہ کے سبب ان کی گرفت فرما لی، یعنی کسی خاص گناہ کی وجہ سے ان کی پکڑ فرمائی اور ان کا بہت بھیانک انجام ہوا۔ پوری زندگی کی عبادت برباد ہو گئی، پوری زندگی کی ریاضت ضائع ہو گئی، صرف ایک گناہ ایسا تھا کہ جس پر پکڑ ہو گئی اور اس ایک گناہ کی وجہ سے ساری عبادتوں کا ثواب ضائع ہو گیا اور انجام بہت بھیانک ہوا، بہت برا ہوا۔ تو اس سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی بے نیازی پر غور کیجیے۔ بے نیازی، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز ہے کا مطلب کہ اللہ کو کسی کی حاجت نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادت کی بھی ضرورت نہیں، عبادت ہم کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ملتا ہے، یہ ہم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کا فریضہ ہے، اللہ نے ہم پر یہ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بہت ساری مخلوقات ہیں جو ہمیشہ ہر وقت، جیسے فرشتے ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو ہماری عبادت کی اللہ کو ضرورت ہے نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم عبادت کریں یا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم عبادت کریں گے تو اپنے اچھے کے لیے کریں گے، اپنے بھلے کے لیے کریں گے، اور گناہ کریں گے تو اس میں ہمارا نقصان ہے۔ انسان اپنے عمل سے اللہ پاک کی ذات کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں گے تو معاذ اللہ اللہ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، یا ہم عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ نفع اور نقصان یہ انسانوں کے لیے، مخلوقات کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ بندہ چاہے جتنے نیک اعمال کر لے مگر اس کی بخشش یقینی نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یقینی طور پر اس کی مغفرت ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نیک اعمال پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی کو مد نظر رکھے، اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اور اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے۔ یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوری زندگی نیک اعمال کرتے رہے، پوری زندگی اچھے اعمال کرتے رہے، نمازیں بھی پڑھتے رہے اور عبادت بھی کرتے رہے، لیکن جب آخری وقت آیا، آخری کچھ دنوں میں، کچھ سالوں میں ان کا حال بدل گیا، یا عقیدہ خراب ہو گیا، گمراہیت میں مبتلا ہو گیا، کافر ہو گیا، تو اس کا انجام کتنا برا، کتنا بھیانک انجام ہوتا ہے۔ اور وہ جتنی اس نے عبادتیں کی اور جتنے اچھے اعمال کیے سب برباد ہو گئے۔ تو یہ ہمیں غور کرنا ہے، اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، اللہ کے کرم پر بھروسہ کرنا ہے۔ ایک اور بات یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ اپنی نعمتوں پہ غور کیجیے کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ جس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مال و دولت، روزی میں کثرت، فرما بردار اولاد کی نعمت، اچھی صحت، عہدۂ وزارت یا صدارت کی، کوئی وزیر بن گیا ہے یا کوئی صدر بن گیا، پریسیڈنٹ بن گیا، یا حکومت مل گئی وغیرہ کے ذریعے فراخی فرمائی گئی، یہ کشادگی، یہ نعمت بھی مل گئی، تو اسے یہ سوچنا چاہیے، اسے یہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں یہ آسائشیں، یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تو نہیں؟ یعنی اولاد ملی ہے، دولت بھی مل گئی، عہدہ بھی مل گیا، حکومت بھی مل گئی، اچھی صحت بھی، تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہماری آزمائش تو نہیں؟ اور یہ ہوتا بھی ہے، نعمتوں کے ذریعے سے بھی آزمایا جاتا ہے، کبھی مصیبتوں کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے کہ مصیبت آئی تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت تو نہیں کرتا، اس مصیبت پر صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی نعمت دے کر آزمایا جاتا ہے کہ نعمت ملنے پر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار رہتا ہے کہ نہیں، کہ نعمت ملنے کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔
جیسے مال و دولت آ جانے کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو پہلے نمازی تھے لیکن دولت آ گئی تو نماز پڑھنا چھوڑ دیا. اس دولت نے ان کو جو ہے کہ گمراہ کر دیا. اس دولت کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو گئے, اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے. تو ایسا ہوتا ہے عہدہ مل جانے کی وجہ سے یا جو ہے کہ دنیا کی نعمتیں مل جانے کی وجہ سے. تو یہ اگر نعمتیں ملی ہوں تو جس کو ملی اسے یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ آسائشیں, یہ نعمتیں اللہ پاک کی خفیہ تدبیر تو نہیں ہے کہ مجھے دنیا میں یہ نعمتیں عطا کر دی گئی ہیں اور آخرت میں مجھے ان نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا. غور کرنا چاہیے. آخری بات یہ کہ اپنی آزمائشوں پر غور کیجئے, کیسی کیسی آزمائشیں ہماری زندگی میں آ رہی ہیں اس پر بھی غور کیجئے. سرمایہ داروں وغیرہ کے ساتھ ساتھ ناداروں, بیماروں اور مصیبت کے ماروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا لازمی. یعنی ایسا نہیں کہ صرف دولت والوں کو, صرف نعمت والوں کو ہی اللہ سے ڈرنا چاہیے, نہیں, بلکہ جو نادار ہیں, جو غریب ہیں, جو مصیبت میں مبتلا ہیں. میں نے ابھی عرض کیا کہ کبھی مصیبت کے ذریعے بھی آزمایا جاتا ہے, کبھی غریبی میں مبتلا کر کے بھی آزمایا جاتا ہے. تو وہ بھی ایک آزمائش ہوتی کہ ہو سکتا ہے کہ ان آفتوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا گیا ہو اور ناجائز گلا شکوہ, غیر شرعی بے صبری, ناشکری کے الفاظ بولنا اور غربت و مصیبت کو حرام ذرائع کے ذریعے ختم کرنے کی کوششیں یہ آخرت کو تباہ کر دیتی ہیں اور آخرت کی بربادی کا سبب بن جاتی ہیں. آدمی غریب ہو گیا, اب کبھی کبھی غریبی میں آدمی صبر کر لیتا ہے, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس غریبی کو دور کرنے کے لیے ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ غریبی کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ بگڑ جاتے ہیں, غلط راستے پر چلے جاتے ہیں, گنڈے بن جاتے ہیں, قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں, مرڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں, چوری چکاری کرنا شروع کر دیتے ہیں, ڈاکہ زنی شروع کر دیتے ہیں غریبی کی وجہ سے. تو یہ غریبی کی وجہ سے دیکھا آپ نے, یہ بھی آزمائش ہے ان کے لیے. پھر تو غریبی ہو یا مالداری ہو, ہر حالت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. ہر حالت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام ہی کرنے چاہیے, اس کو ناراض کرنے والے کام ہرگز نہیں کرنے چاہیے. یہاں پر یہ بات مکمل ہو گئی. اب آگے جو بیان ہے وہ ہے احترام مسلم کا بیان, کہ مسلمان کا احترام کرنا, اس کی اہمیت کیا ہے, قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا آیا ہے, حدیث میں کیا آیا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.